آقا کریم نے ارشاد فرمایا من ترکل جمعۃ ثلاثا جمعین متوالیات فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ، جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، اس نے پرواہ ہی نہیں کیا اسلام کی۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں من ترک ثلاث جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین، جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا۔ اور ایک حدیث کے لفظ اس حوالے سے ہیں من ترک ثلاث جمعین تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے تو اس کے دل پر اللہ غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جو نماز جمعہ چھوڑتا ہے۔ حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں۔ وقت اتنا طویل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کروں۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی، دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا، تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا اس کو، یہ دنیا پر اس کو سزائیں ہیں۔ چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور 5ویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا۔ مومن نیک سحری وقت اٹھ کے دعا مانگتے اللہ پوری امت پر کرم کر لے، تو یہ بھی امت میں شامل ہے، دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا، اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا گیا۔ اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزا کے وقت 3 اس کو سزائیں ملتی ہیں، ایک تو بھوکا مرتا ہے، دوسرا پیاسا مرتا ہے، تیسرا ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ اور قبر کے اندر اس کو 3 سزائیں ہیں۔ حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر۔ دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی، جو اللہ کے حضور نہیں چھکتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے۔ اور تیسری اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا، اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے گا۔ اور کہا کہ 3 سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گی، ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا، حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے قہر و غضب کا اس پہ اظہار کرے گا، اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمارا غزوہ احد کی نامور مجاہدہ ہیں کہ جب بھگدڑ مچی اور کچھ تو خون ہونے لگا اور عجیب کیفیت بن گئی، تو اس وقت حضرت ہمارا خاتون ہیں جو اس جنگ میں ساتھ آئی تھی، کس کام کے لیے آئی تھی کہ کوئی زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی، لیکن جب دیکھا کہ حضور تنہا ہیں اور تیروں کی برسات ہو رہی ہے، ہمارا تلوار لے کے میدان میں آ گئی، اور حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ میں جدھر دیکھتا تھا مجھے ہمارا ہی نظر آتی تھی، اگر ادھر سے حملہ ہوتا آگے ہمارا کھڑی ہوتی، اگر ادھر سے حملہ ہوتا تو ہمارا کھڑی ہوتی۔ میں کہتا ہمارا تیرے نام پہ میری نسلیں قربان، جس نے محمد عربی کی آبرو کا پہرا دیا۔ ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا، اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر تاکہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ہم نوا ہو جائیں۔ اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لیوا ہو، تو اپنے خبث باطنی کا اظہار کر دیا اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیص کا آغاز کیا۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کتا تیری اس توہین کی وجہ سے بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ کتا نسلی کتا ہے۔ واقعی وہ نسلی تھا۔
اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے غیرت میں آ گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا۔ تو ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر تڑوا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کے 70,000 اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آ گئے۔